سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی خوبصورت اور اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سننے والا ہے اور تمہارے عمل کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو دینے کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی کے کام سے، منکر چیزوں سے اور ظلم سے۔ اور یہ اللہ تمہیں نصیحت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم لوگ اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرو اور ان نصیحت کی باتوں میں غور و فکر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا انسان وہ ہوگا امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی ہوگی۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے تذکرے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمان حاکم اور حکمران وہ ہونا چاہیے کہ جو اپنی زندگی عدل اور انصاف پر گزارے۔ میں چند ایک واقعات آگے عرض کروں گا حضرات صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی کے، کہ ان دور میں مسلمان حکمران کیسے ہوتے تھے، مسلمان وزراء کی طرز زندگی کیسی ہوتی تھی، مسلمان حکمرانوں نے اپنا دور حکومت کیسے گزارا تھا،
اور ان کے ماتحت وزراء انہوں نے اپنی زندگی کے ایام کس طرح گزارے تھے۔ اس لیے کہ جب کسی مملکت میں حکمران عادل ہوتا ہے، وزراء نیک صالح متقی ہوتے ہیں، دیانتدار امانت دار خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اس مملکت کا نظام بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتا ہے، رعایا کو ان کے حقوق ملتے ہیں، ہر انسان کے لیے زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اور اگر بادشاہ ظالم ہو، ناحق دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے والا ہو، اور ان کے دور میں مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، اور ان کے وزراء کی طرز زندگی عیاشی فحاشی عریانی میں گزر رہی ہو، تو پھر وہاں کی رعایا پرسکون نہیں رہتی۔ رعایا کے لوگوں کے لیے پھر زندگی گزارنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا جو ماضی ہے یہ بڑا تابندہ ہے۔ مسلمان جو حکمران ماضی میں گزرے، انہوں نے اپنی زندگی اسی طرح قرآن و سنت کے مطابق گزاری۔ ان میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب آئے ہیں، آپ کی 10 سال وہاں پر خلافت بھی رہی ہے۔ آپ مسجد کے بھی امام تھے، مسلمانوں کے بھی امام تھے، گویا امامت صغرا بھی آپ کے پاس تھی، امامت کبریٰ بھی۔ آپ کے دور میں جو فیصلے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ اپنے آنے والی امت کو اپنی زندگی کا ایک طرز اور نمونہ دے دیا کہ تم بھی اپنی زندگی اس طرح گزارو اگر تم مسلمان حکمران ہو جیسے تمہارے پیغمبر نے زندگی گزاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز خلافت اور طرز زندگی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت سے اوصاف ملتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ایام میں ہمیں ایک وصف ملتا ہے آپ کا عدل اور انصاف۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں مسواک کی مانند کوئی چھڑی تھی، تو ایک صحابی تھوڑی صف سے پیچھے نکلے ہوئے تھے، آپ نے وہ چھڑی ان کی طرف کی اور وہ چھڑی ان کے پیٹ میں لگی، مقصد تھا تاکہ صف میں سیدھے ہو جائیں، صف کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تو ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی تو مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت میرے جسم پر چادر نہیں تھی، یعنی اوپر کے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوپر کی چادر ذرا اوپر کی، وہ صحابی آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے، بوسہ لینے لگ گئے، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ حضور کا جسم اگر میرے جسم کے ساتھ مس ہو جائے تو شاید یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحدود میں واقعہ ہے کہ قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت چوری کر دیتی ہے، اور وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ حضور سے سفارش کرے اور حضور اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں تاکہ ان کے قبیلے کی بدنامی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اور آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے۔ تو حضور نے ایسا عدل اور انصاف قائم کیا، فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان حکمران کیسے گزرے ہیں اور ان کی خلافت
اور خلافت کے طرز زندگی کیسا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی عدل اور انصاف پر گزاری۔ آپ کے پاس جب بھی مال آیا آپ نے تمام اپنی رعایا پر لوٹایا۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا میرے پاس مال ہو اور 3 دن سے زیادہ باقی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں سب کا سب خرچ کر دوں گا، صرف وہ 1 دینار چھوڑوں گا جو میرے اوپر قرض ہو، باقی میں سب اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی طرز زندگی، آپ کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کے ایام میں ان کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کا واقعہ کہ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ پہلے تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، تو کیا خلیفہ بننے کے بعد اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ خدمت انشاءاللہ میں ہی کروں گا۔ خلافت بھی آپ کے پاس ہوتی تھی، اور آپ جن کے گھروں میں کوئی بکریوں کا دودھ نکالنے والا نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بکریوں کا دودھ بھی نکالتے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کا طرز زندگی اس طرح تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں واقعہ نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ مدینہ کے اندر ایک عورت ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور اس کے گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں، کام کرنے والا بھی نہیں، تو اس خاتون کے گھر کے کام کون کرتا ہوگا اور اس کے لیے پانی مشکیزے میں کون لاتا ہوگا؟ تو حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ یہ خدمت کون کر رہا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ کہا ایک شخص آتا ہے رات کے اندھیرے میں اور وہ مشکیزہ لے جا کر پانی بھی بھر دیتا ہے، گھر کا جتنا کام کاج ضرورت کا ہو وہ بھی کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں سوچنے لگا یہ کون انسان ہوگا، تو میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر دیکھ رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پاؤں پر جوتے نہیں ہیں، اور آ کر اس خاتون کے گھر کا ضروری کام بھی کر دیا، مشکیزے میں پانی بھر کر بھی لایا۔ جب جانے لگے تو میں نے ان کو روک دیا، فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ہمیں بتا دیتے، ہم یہ کام کاج کر دیتے، آپ کے لیے مناسب نہیں۔ فرمایا بھائی کیوں مناسب نہیں، خدمت کرنا میرے ذمے بھی ہے، جو گویا جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ رعایا کا خادم بھی ہوتا ہے۔ فرمایا آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ کہا ہو سکتا ہے میرے جوتوں کی آہٹ کسی کو پہنچے اور وہ جاگ جائے، ان کے آرام میں خلل ہو، اور میرے جوتوں کی آہٹ سے میرے عمل پر کوئی مطلع ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا، میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے، مخلوق میں کسی کو میرے اس عمل کی خبر نہ ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے حکمران تھے کہ جن کی طرز زندگی اس طرح تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمرانوں نے زندگی کیسے گزاری۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ میں نقل کیا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو ایک دن انہوں نے کپڑے اپنے کندھے پہ رکھے ہیں، بازار جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، یہ ان کے بالکل ابتدائی ایام تھے خلافت کے۔ تو راستے میں حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے، فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا کر یہ کپڑے فروخت کر رہا ہوں۔ فرمایا آپ کے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے، آپ ان کاموں کو چھوڑ کر خلافت کی طرف ہی متوجہ رہیں، اس لیے کہ وہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر میرے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا، اور میرے بچوں کے لیے خرچہ اور معاش کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہم بیت المال سے آپ کے لیے مقرر کریں گے، وہ آپ کو ملے گا، اور آپ مسلمانوں کے کاموں میں ساری توجہ رکھو۔ چنانچہ حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے آپ کو لوٹایا، اور پھر آپ کے لیے اتنا ہی وظیفہ مقرر ہوا جتنا ایک مہاجر کے لیے وظیفہ ہوتا ہے۔ ایک لباس آپ کو دیا گیا، ضرورت کا کچھ سامان دیا گیا، اور وظیفہ اتنا رکھا گیا جتنا رعایا کا وظیفہ ہے۔
یعنی مسلمان حکمران ہیں لیکن طرز زندگی ان لوگوں کی کیسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کی گھر والی نے کہا، یہ واقعہ اشہر و مشاہیر الاسلام کی پہلی جلد میں ہے، کہا کہ میرا دل جاتا ہے آج میں کوئی میٹھی چیز آپ کے لیے بناؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے جو کچھ معاوضہ ملتا ہے وہ تو خرچ ہو گیا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ گھر والی خاموش ہو گئی۔ اب جو دن بھر کا معاوضہ ہوتا تو وہ اس میں سے گھر کے خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی۔ آخر کار مہینے کے آخر میں اتنی معمولی رقم جمع ہو گئی کہ اس سے ایک معمولی سا میٹھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب اہلیہ نے رکھا، انہوں نے پوچھا، یہ کہاں سے تم نے رقم لائی؟ کہا، وہ جو دن بھر کا خرچ ہوتا تھا میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی تھی اور اس سے میں نے یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا اور فرمایا، لگتا ہے یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے، اس کے بغیر بھی ہمارے ایام گزر سکتے ہیں۔ چنانچہ بیت المال میں حکم دے دیا کہ میرے معاوضے سے اتنی رقم کو کم کر دیا جائے۔ حالانکہ وہ بیوی نے سارا مہینہ بچا بچا کر ایک تھوڑا سا حلوہ تیار کیا ہے، لیکن یہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اتنی رقم نہیں تھی کہ ان کے لیے کفن کا نیا کپڑا خریدا جا سکے۔ اور جب دنیا سے جانے لگے، الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے، فرمایا کہ فلاں جگہ میری زمین ہے، اس زمین کو فروخت کر دینا۔ ساری مملکت کے اندر جو میں نے وظیفہ لیا تھا، یعنی 2 سالہ دور میں، وہ زمین فروخت کر کے وہ پیسے سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ حالانکہ زمین ان کی ذاتی تھی، اب وہ زمین فروخت کر دی گئی، اور جتنی رقم تھی تقریباً 6,000 دراہم کے لگ بھگ، وہ ساری رقم بیت المال میں جمع کرا دی گئی کہ یہ ان 2 سالوں میں جو میں نے وظیفہ لیا تھا یہ اس کو میں نے واپس کر دیا۔ حالانکہ وظیفہ تو ان کا طے تھا، ان کا سارا دن گزرتا تھا خلافت میں، خلافت کے امور طے کرنے میں، لیکن یہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے جن کی طرز زندگی اس طرح گزری کہ جنہوں نے گویا خلافت کے ایام میں بھی بیت المال سے رقم نہیں لی، بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ذاتی رقم بیت المال میں جمع کروا دی۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آخری وقت قریب آیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی تھیں، تو جب ان سے کہا گیا آپ کے لیے کفن کے 2 نئے کپڑے خریدے جائیں، اس میں آپ کو کفن دیا جائے، فرمایا نہیں، نیا لباس تو زندوں پر اچھا لگتا ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہی جو میری 2 چادریں ہیں اس کو دھو لینا اور اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ تو انہیں 2 چادروں کو دھویا گیا اور انہی میں ابو بکر صدیق کو کفن دیا گیا۔ یہ تھے مسلمان حکمران جن کی طرز زندگی اس طرح گزرا کرتی تھی۔ ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایام کیسے گزارے، بادشاہت کے ایام انہوں نے کیسے گزارے، اور مسلمانوں کے ماضی کو انہوں نے کیسے تابندہ کر دیا۔ جب ان کی خلافت کے ایام شروع ہو رہے تھے تو انہوں نے پہلا خطبہ دیا تھا، کہا اے اللہ میرے مزاج میں سختی ہے، میرے مزاج کو نرم کر دینا۔ اے اللہ میں بخیل ہوں تو مجھے تو سخی کر دینا، میرے معاملات کو اے اللہ تو درست کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تمام اوصاف پہلے بھی عطا کیے تھے، بعد میں بھی اللہ نے یہ اوصاف دے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب تک تھے ان کے مزاج میں نرمی ہوتی تھی، تو حضرت عمر کے مزاج میں سختی تھی، تاکہ سلطنت کا نظام چلے۔ اور جب وہ چلے گئے تو ان سے کہا جانے لگا تھا کہ آپ جاؤ گے، حضرت عمر کے مزاج میں تو سختی ہے، فرمایا جب ان پر خلافت کا بوجھ آئے گا ان کے مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ اور وہی ہوا کہ ان کا مزاج پھر بدل گیا۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی کیسی گزاری، حالانکہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، طرز زندگی ان کا کیسا تھا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ الطبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں ان کے کپڑوں پر جب دیکھا گیا تو 12 جگہ پیوند لگا ہوا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، 12 جگہ کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہو۔
ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 3 جگہ پیوند لگا ہوا تھا۔ آج تو اگر ریڑھی چلانے والا بھی ہو شاید اس کے لباس میں بھی پیوند نہیں ہوگا، آج دن بھر مزدوری کرنے والا بھی ہو شاید اس کی اولادوں کے لباس میں بھی پیوند نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کا حکمران عمر بن خطاب وہ گزرا جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ بادشاہت کی، 10 سال تک خلافت کی، اور لباس وہ پہنا جس لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت اسلام کے ذریعے دی تھی، عزت لباس کے ذریعے، دولت کے ذریعے، پیسے اور عہدے کے ذریعے نہیں، عزت اعمال، تقوی، رب العالمین سے تعلق، خشیت، ہیبت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمران کیسے ہوتے تھے، یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا واقعہ محض الصواب فی فضائل عمر بن خطاب میں بھی ہے، اور مناقب عمر بن خطاب میں علامہ ابن جوزی نے بھی نقل کیا۔ ایک دفعہ احنف بن قیس کہتے ہیں میں امیر المومنین کو تلاش کرنے کے لیے آیا، میں نے دیکھا تو مجھے امیر المومنین نہ ملے، کسی نے کہا تم بیت المال کے جہاں اونٹ ہے وہاں دیکھو شاید تمہیں مل جائیں۔ تو جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، اور لباس انہوں نے پرانا سا پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں تیل ہے، اونٹوں کی مالش ہے۔ احنف بن قیس کہتے میں نے کہا امیر المومنین آپ یہ کام کسی غلام سے لے لیتے، کسی خادم کو کہہ دیتے، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہو، آپ خود یہ کام کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا احنف کیا میں مسلمان رعایا کا غلام نہیں ہوں؟ کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں رعایا کے اونٹوں کی حفاظت کروں؟ اگر کسی غلام کو رکھا جائے اسے وظیفہ دینا پڑے گا، مزدور کو اجرت دینی پڑے گی، میں خود یہ کام کیوں نہ کروں تاکہ وہ اجرت بچ جائے اور وہ رعایا میں کسی کے کام آ جائے۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی زندگی انہوں نے کیسی گزاری ہے۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں اور تاریخ و مدینتی دمشق میں علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ان کے متعدد واقعات ذکر کیے۔ انہی میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو یہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، خاتون سے کہتے ہیں اپنے بچوں کو سلاؤ، یہ بچے رات کا اندھیرا چھا چکا ہے اور رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گشت کر کے جب واپس آئے دوبارہ رونے کی آواز آتی ہے، پھر دستک دیتے ہیں کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، بھلا تم کیسی ماں ہو سلاتی نہیں؟ تو اندر سے اس خاتون نے جواب دیا یہ بچے بھوک کی حالت میں اس لیے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب گئے اور بیت المال کے اندر جا کر انہوں نے وہاں کھجوریں، پنیر، آٹا، گھی، ضرورت کا سارا سامان ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے کندھے پہ رکھ کر آنے لگے۔ غلام اسلم نے کہا مجھے دے دو۔ فرمایا کیا تم قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آج جو تم میرا بوجھ اٹھا رہے ہو، خود کندھے پہ سامان رکھا اور وہاں پہنچے اور اس خاتون کو دیا اور کہا تم یہ سامان لو اور ان کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کرو، میں خود آگ جلاتا ہوں۔ چنانچہ چولہے میں لکڑیاں ڈالی، ایندھن رکھا اور پھونکے مارنے لگے، آگ جلانے لگے۔ غلام اسلم کہتے میں دیکھ رہا تھا دھواں آپ کی داڑھی مبارک سے نکل رہا تھا، آگ جل گئی۔ اس عورت نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، وہ بچے جب کھانا کھا رہے ہیں حضرت عمر دروازے کے باہر بیٹھے ہیں۔ غلام کہتا ہے حضرت اب آگے چلیے۔ فرمائے میں نے ان بچوں کو روتا دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں یہ کھانا کھائیں اور ہنسیں، میں ان کو ہنستا بھی دیکھ لوں۔ یہ تھے مسلمانوں کے بادشاہ۔ پھر جب ماں نے انہیں کھانا کھلایا اور بچے ہنسنے کھیلنے لگے، عمر بن خطاب کی نگاہ پڑی، مسکرائے اور پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی زندگی انہوں نے کتنے تقوی میں گزاری، اللہ سے تعلق کیسا مضبوط تھا۔ حیات الصحابہ میں اور محض الثواب میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ راوی کہتے میں آخری صف میں تھا اور مجھے عمر کے رونے کی آواز وہاں بھی آ رہی تھی۔ یہ تھے مسلمان حکمران جو حکمرانی بھی کرتے تھے، امامت بھی کرتے تھے۔ انہیں اللہ کا قرآن بھی حفظ تھا، نبی کے فرمان بھی زبانی یاد تھے۔
یہی عمر بن خطاب سورہ طور تلاوت کر رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یقیناً اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور رب العالمین کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت پڑھی تو سانس پھول گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، رکعت مکمل کی، اتنے بیمار ہوئے، اتنے بیمار، 20 دن تک لوگ ان کے ہاں عیادت کے لیے آتے تھے۔ یہ اللہ سے تعلق مضبوط تھا۔ آج کے حکمرانوں کو تو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے وزراء تو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، دیکھ کر 3 دفعہ غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے وزراء کو تو یہ نہیں پتہ قرآن کے سپارے کتنے۔ ایک وزیر کہنے لگا میں وہ نظام لاؤں گا جو قرآن کے 40 سپاروں میں، اس بدبخت کو یہ نہیں پتہ قرآن کے 30 سپارے۔ یہ ہمارے حکمران اور یہ وزیر ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے اسلام کے ارکان کتنے، تو کوئی کہتا ہے 9، کوئی کہتا ہے 7۔ انہیں اتنا نہیں معلوم کہ اسلام کے ارکان تو 5 ہیں۔ خاتم النبیین کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں آتا، اور وہ لوگ ہمارے حکمران بنے ہوتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا مسلمان حکمران کیسے ہوتے تھے، ان کی طرز زندگی انہوں نے کس طرح گزاری۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، طبیب کہتے ہیں شہد استعمال کریں، امید ہے اللہ آپ کو افاقہ دے گا۔ گھر میں پوچھا تو گھر میں شہد نہیں تھا، معلوم ہوا بیت المال میں شہد ہے، تو انہوں نے کہا بیت المال کا شہد میں استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ لوگ اجازت نہ دیں۔ چنانچہ منبر پر آئے، تمام صحابہ سے اجازت لی، اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو تو میں 2 چمچ شہد کے اپنے لیے لے لوں۔ صحابہ نے اجازت دی تو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ عمر بن خطاب نے 2 چمچ شہد کے لیے۔ آج تو لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ اور مسلمانوں کے حکمران ایسے گزرے تھے، 2 چمچ شہد کے لیے وہ جب تک رعایا اجازت نہ دے تو وہ لوگ 2 چمچ شہد نہیں لیتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمران کیسے گزرے ہیں، ان کی طرز زندگی کیسی تھی، انہوں نے عدل اور انصاف کو کتنا فراہم کیا تھا۔ یہی حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے۔ ایک مصری شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امیر المومنین، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، میں ان سے جیت گیا، اور اس نے کوڑا لے کر میرے سر پہ مارا۔ کہا میں تو ابن الاکرمین ہوں، معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں، تو کیسے مجھ سے جیت سکتا ہے؟ تو مجھے اس نے کوڑے کے ذریعے مارا، حالانکہ مقابلے میں اس سے جیتا، میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ انصاف کیجیے۔ حضرت عمر نے فوراً پیغام بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص اس وقت گورنر تھے، فرمایا فوراً مدینہ پہنچو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابی رسول عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کر پہنچے۔ حضرت عمر نے دربار لگایا، رعایا کے سارے لوگ جمع ہیں، اسی مصری شخص کو بلایا، کہا تجھے کس نے 2 کوڑے تیرے سر پہ مارے تھے؟ کہا عمر بن عاص کے بیٹے نے مارے تھے۔ ان سے پوچھا تو نے کیوں 2 کوڑے مارے؟ کہا یہ مجھ سے گھڑ دوڑ میں جیتا تھا۔ کہا جب جیت گیا تو کوڑے کیوں مارے؟ عمر بن عاص سے کہا کہ تیرے بیٹے کو یہ طاقت کب سے مل گئی کہ وہ مسلمان رعایا پر ظلم کرتا ہے؟ حکم دیا اس کو باندھو، اور مصری شخص سے کہا کوڑا لو، جتنی طاقت سے اس نے تمہیں مارا اتنی طاقت سے تم بھی اس کو مارو، زیادہ نہ مارنا، ظلم نہ ہو، انصاف کے ساتھ جس طرح اس نے مارا ہے اسی طرح مارو۔ چنانچہ گورنر کے بیٹے کو تمام رعایا کے سامنے ایک مصری آدمی 2 کوڑے مار رہا تھا۔ جب 2 کوڑے لگ گئے فرمایا اب اس کو کھولو، کھول دیا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا دیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے غلام بنا دیا کہ تم رعایا پر آ کر کوڑے مارتے ہو، ظلم کرتے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا یہ تھے مسلمان خلیفہ، گورنر کا بیٹا ہے لیکن انصاف ہے۔ آج کوئی ہوگا ایسا حکمران کہ جس کے وزیر اگر ظلم کریں اور وہ ان سے اس طرح بدلہ لے لے سرعام؟ کوئی حکمران ایسا نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کا ماضی ایسا تابندہ تھا، ان کے حکمران ایسے تھے۔ مسلمان حکمران وہ گزرے تھے، اگر کوئی مالدار سے مالدار شخص ہوتا، پیسے اور دولت اور ثروت والا بھی ہوتا، لیکن اگر وہ بھی ظلم کرتا تو وقت کا بادشاہ اسے بھی عدل کے لیے کٹہرے میں لے کر آتے تھے۔ جبلہ بن ایہم غسانی اپنے دور کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا واقعہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اسی طرح محض الصواب فی فضائل عمر بن خطاب میں ہے،
جس وقت یہ ایمان قبول کر کے حضرت عمر کے دور میں یہ آ رہا تھا مکہ، تو جب یہ پہنچا تھا تو اس نے جو اپنے گھوڑے لائے تھے ان پہ زینے ڈالی ہوئی تھیں، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں سونا پہنا ہوا تھا، گلے میں سونے کے ہار ڈالے ہوئے تھے، 500 سے زیادہ افراد یہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا جو اس کی رعایا کے لوگ تھے۔ جب یہ مکہ میں پہنچا تو یہ جبلہ بن ایہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگا۔ اب اس نے بڑی چادر ڈالی ہوئی تھی اور وہ چادر پیچھے گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک مسلمان شخص بھی طواف کر رہا تھا، اس کا پاؤں جبلہ بن ایہم کی چادر پہ پڑ گیا۔ جیسے پڑا تو جبلہ نے اتنے زور سے اس کو مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، مارا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے کہا تجھے کیا اختیار کہ میں بادشاہ ہوں اور تو بادشاہ کی چادر پہ پاؤں رکھتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں غسان کا بادشاہ ہوں؟ وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا، کہا امیر المومنین میں طواف کر رہا تھا، غلطی سے میرا پاؤں ان کی چادر پہ پڑ گیا، اس نے اتنے زور سے مارا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا۔ جبلہ بن ایہم اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ امیر المومنین کے سامنے حاضر ہے۔ فرمایا تم نے کیوں مارا؟ کہا اسے معلوم نہیں میں بادشاہ ہوں، اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس سے خطا ہو گئی تھی، لیکن تم نے اتنا زور سے اسے کیوں مارا؟ حضرت عمر نے کہا اس کو راضی کرو، یہ تمہیں معاف کر دے، ورنہ تم سے اسی طرح قصاص لیا جائے گا، تمہاری بھی آنکھوں کی بینائی یہ ایک زائل کی جائے گی، ناک کی ہڈی توڑی جائے گی جیسے تو نے اس غریب کے ساتھ کیا۔ اس نے آگے سے کہا کیا مسلمانوں میں امیر اور غریب برابر ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، مملکت کے اندر امیر غریب فقیر اور بادشاہ برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ معزز ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ باقی بادشاہ ہوگا یا گداگر ہوگا سارے یہاں برابر ہوں گے۔ اس نے کہا اگر میں نے اس کو راضی نہ کیا تو کہا تم سے عمر قصاص لے گا۔ کہا کیا اسی طرح میری ناک کی ہڈی توڑی جائے گی؟ کہا بالکل توڑی جائے گی۔ کہا میں ایسے دین کو چھوڑ دوں گا۔ کہا پھر تو مرتد ہوگا، تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا اگر دین چھوڑے گا تو مرتد ہے، اور پھر تو تیری سزا یہ کہ تیرا سر تن سے جدا کروں گا۔ کہا مجھے قتل کرو؟ کہا بالکل تجھے قتل کروں گا۔ بادشاہ نے دیکھا واقعی یہ تو مسلمانوں کا حکمران ہے جس کے ہاں عدل اور انصاف ہے، وہاں رشوت نہیں چلتی تھی، وہاں سفارش نہیں چلتی تھی، وہاں اللہ اور رسول کا حکم اور فرمان چلتا تھا۔ وہ مدینہ کی وہ ریاست تھی، یہ ریاست نہیں، مدینہ کی وہ ریاست تھی جس میں نظام قرآن و سنت کا چلتا تھا۔ اس غسانی بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہا مجھے ایک دن کی مہلت دے دو۔ مہلت دے دی حضرت عمر نے۔ راتوں رات یہ کہیں نکل کر چھپ کر اپنے رفقا کے ساتھ بھاگ گیا، مملکت سے نکل کر اپنے وہاں دوبارہ چلے گیا، لیکن حضرت عمر نے اس کی خاطر قانون کو نہیں بدلا، اس کو استثناء نہیں دیا، فرمایا سب کے لیے حکم برابر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمران یہ تھے کہ جن کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو طرز زندگی بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ گزاری۔ مسلمان حکمرانوں میں آپ کو نظر آئیں گے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سن 99 ہجری میں بادشاہ بنے، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حلیۃ الاولیاء میں ان کے متعدد واقعات بالسند ہیں۔ جس وقت ان کو خلافت ملی تو انہوں نے اپنی باندیوں کو، گھر والی کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، فرمایا اب میرے اوپر بڑی ذمہ داری آئی ہے، میں تمہارے حقوق نہیں ادا کر سکوں گا۔ باندیوں سے کہا تم آزاد ہو، بیوی سے کہا اگر تم چاہو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس لیے کہ میرے اوپر ابھی خلافت کی بھاری ذمہ داری آئی۔ ان کی گھر والی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں جب سے عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت ملی 2 سال بادشاہ رہے ہیں، کہا کبھی ان پر غسل فرض نہیں ہوا، نہ احتلام کی وجہ سے نہ جمع کی وجہ سے، یعنی 2 سال تک جمع بھی نہیں کیا، دن بھی گزرتا فیصلوں میں، رات گزرتی عبادت میں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز وہ حکمران تھے جب تک یہ بادشاہ نہیں بنے تھے جسم اتنا ان کا فربا ہوتا تھا، ان کا ازار بند ان کے پیٹ کے بلوں میں گم ہو جاتا تھا، اور جب خلافت ملی تو اتنے کمزور ہو گئے تھے خلافت کے بوجھ میں، کوئی ان کی پسلیوں کو گننا چاہتا تو وہ کھڑے کھڑے گن سکتا تھا۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خلافت کی زندگی میں عدل اور انصاف ایسا قائم کیا کہ ایک ہی گھاٹ پہ بکریاں بھی پانی پیتی تھیں، بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا۔ تو کسی نے کہا یہ بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی؟ کہا جب سے مسلمانوں کا حکمران عمر بن عبدالعزیز آیا۔ ایک دن دیکھا ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا تو انہوں نے خط لکھا کہیں مسلمانوں کے حکمران کا انتقال تو نہیں ہو گیا، تو پتہ چلا واقعی مسلمانوں کے حکمران عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔
تو یعنی ایسی خلافت قائم کر کے گئے، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی عدل اور انصاف ہو گیا تھا، اور ان کے دور میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ تھے مسلمان حکمران کہ جن کی طرز زندگی اس طرح گزری۔ ان کے پورے 2 سال کے دور میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، 2 سال کے دور میں رعایا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنا عدل کیا تھا، رعایا کو اتنے حقوق دیے تھے، ہر آدمی فراوانی میں تھا، لوگ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کراتے تھے۔ آج تو مملکت میں ہر 5واں آدمی زکوٰۃ کا مستحق بن چکا ہے۔ آج کے حکمرانوں کے دور میں ہر 5واں آدمی زکوٰۃ کا مستحق۔ مسلمانوں کے بادشاہ وہ گزرے تھے جن کی حکمرانی 3 بر اعظم پر ہوتی تھی، ایشیا، افریقہ اور یورپ، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں ہوتا تھا۔ جب عدل اور انصاف ہوتا ہے، رعایا کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، تو ان کی زندگی پھر بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ مسلمان بادشاہ کیسے ہوا کرتے تھے؟ میں ماضی قریب کی ایک مثال عرض کروں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ گزرے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، جنازہ میرا وہ پڑھائے جس سے کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 2، جنازہ وہ پڑھائے جس سے عصر کی 4 سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ نمبر 3، جنازہ وہ پڑھائے جس نے جان بوجھ کر قصداً کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو۔ نمبر 4، جنازہ وہ پڑھائے جس سے تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ جب یہ اعلان ہوا، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ خواجہ بختیار کاکی کے جنازے میں موجود تھے، اس لیے کہ تو ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت کے بڑے بڑے رفقا بھی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کس میں یہ 4 باتیں ہوں گی اور وہ نماز جنازہ پڑھائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کا بادشاہ اس وقت کا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھا، خواجہ بختیار کاکی کے کفن کو ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا خواجہ تم تو چلے گئے، میرے راز کو فاش کر دیا۔ فرمایا الحمدللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی، جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر محرم کو قصداً نہیں دیکھا، اور الحمدللہ کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ پھر مسلمانوں کا یہ بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تھے مسلمان حکمران۔ خواجہ بختیار کاکی چاہ رہے تھے کہ رعایا کو پتہ چلے کہ تمہارا حکمران کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، کیسا نیک صالح ہے، اس لیے خواجہ نے جان کر یہ وصیت کی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے حکمران تو ایسے ہوتے تھے۔ اس لیے جب ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں، ماضی کے حکمرانوں کی زندگی دیکھتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا ہر حکمران کی زندگی عدل اور انصاف پر، سادگی پر انہوں نے زندگی گزاری، لیکن اپنی رعایا کو انہوں نے خوش رکھا، رعایا کے حقوق انہوں نے عطا کیے۔ ان کے دور میں کوئی واقعہ نہیں ملتا کسی نے بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کی ہو۔ کسی مسلمان حکمران میں خلفائے راشدین کا دور ہو، حضرت امیر معاویہ کا ہو یا عمر بن عبدالعزیز کا ہو، کوئی ایسا نہیں ملتا جو خودکشی کرنے والا ہو۔ یہاں تو ہر دن آئے دن واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو کھلا نہیں پاتے، کوئی سمندروں میں چھلانگ لگا کر، کوئی ریل گاڑی کے آگے لیٹ کر، کوئی اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کا سودا کر دیتے ہیں۔ ان سے یہ ایام دیکھے نہیں جاتے کہ ان کے بچے گھر میں ہوں اور بھوک اور فقر کی حالت میں ہوں۔ ایک یہ آج کا طرز زندگی، ایک 1200 سال پہلے کے مسلمان ہوتے تھے۔ مسلمان حکمرانوں میں جب بھی عدل رہا، نیک حکمران رہے، اللہ کی ان کے ساتھ بڑی مدد رہی۔ اگر ظلم کا ارادہ بھی ہونا تب بھی برکتیں چلی جاتی ہیں، چی جائے کہ جب مملکت میں ظلم شروع ہو جائے۔ میں 2 واقعات سنا کے مختصر اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک بادشاہ گزرا تھا۔ اس نے ایک دن چاہا کہ میں اپنی مملکت کے لوگوں میں جاؤں اور وہاں سے ان حالات پوچھوں، بادشاہ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو وہ اپنے ایک دوسرے علاقے میں گئے۔ وہاں کے لوگ بادشاہ کو چہرے سے جانتے نہیں تھے۔ وہ دور میڈیا ذرائع ابلاغ کا تو تھا نہیں، ہر آدمی کی بادشاہ تک پہنچ ہوتی نہیں تھی۔ 3 بر اعظم پر اس دور کے بادشاہوں کی خلافت ہوتی تھی۔ تو یہ بادشاہ وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک جگہ اس نے رات گزارنے کے لیے اکیلے ایک خیمے کے بعد آواز دی، کہا میں مسافر ہوں، میں نے ٹھہرنا ہے۔ خیمے والوں نے اندر کپڑا لگایا اور اسے اندر بلا دیا۔
تو انہوں نے دیکھا ایک مہمان آیا ہے، تو ایک بچہ اٹھا اور اپنی گائے کا دودھ نکالنے لگا۔ بادشاہ کی نظر اس پر تھی، تو اس نے کیا دیکھا، جب دودھ نکالا اتنا دودھ تھا کہ اس نے زندگی میں اندازہ لگایا تھا کہ شاید یہ 30 گایوں سے زیادہ کا دودھ ہوگا۔ سارے گھر کے برتن بھر گئے، دودھ نہیں ختم ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے دودھ پیا، کہا اس میں تو بہت زیادہ دودھ ہے، کہا الحمدللہ ہماری یہ گائیں اسی طرح دودھ دیتی ہے۔ بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا، اس نے اس دل میں سوچا میں یہ گائیں پر قبضہ کر دوں گا، ایک گائیں اتنا دودھ دے رہی ہے۔ اگلے دن بادشاہ کو پھر وہیں ٹھہرنا پڑا، بارشیں تھی وہ باہر نہ نکل سکا۔ اگلے دن جب دوبارہ دودھ نکالا گیا تو ایک برتن بھی نہ بھرا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، کل تو اتنا دودھ کہ 30 گایوں کے برابر، آج ایک برتن نہیں بھرتا۔ وہ شخص بادشاہ کو جانتا نہیں تھا، اس نے کہا لگتا ہے ہمارے حکمران نے ظلم کی نیت کی ہے، اس نے ظلم کا ارادہ کیا ہے، اور جہاں حکمران نیت بھی کر لیتے ہیں اللہ برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ حکمران تو سمجھ گیا، اس نے فوراً اپنی نیت بدلی، کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نہیں لوں گا۔ اگلے دن پھر اس کو وہیں ٹھہرنا پڑ گیا۔ اگلے دن جب دودھ نکالا تو اسی طرح دودھ تھا، 30 گایوں کے برابر دودھ۔ تو پھر اس نے پوچھا آج دودھ کیسے بڑھ گیا، یہ کس چراگاہ میں گئی تھی؟ کہا چراگاہ تو وہی تھی، لگتا ہے حکمران نے اپنی نیت کو درست کر دیا، عدل کا ارادہ کر دیا، اور جب حکمران عادل ہوتا ہے اللہ برکتوں کو لوٹا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی حکمران ہوں، میری ہی نیت میں فتور آیا تھا۔ جب نیت میں فتور آئے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ جہاں مملکت کے حکمران اور وزراء ظالم بن جائیں، رعایا کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے لگ جائیں، پھر تو برکتیں روٹ ہی جاتی ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا مسلمان حکمران اور وزراء ایسے تھے جن کی طرز زندگی ایسی گزری۔ اللہ ہمیں آج بھی کوئی عمر بن خطاب یا عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران دے تاکہ رعایا کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔